لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ صلاۃ والسلام و تحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، کاسر الاسنام والاوثان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ والصخر، ابی شبیر والشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر، الذی سمتہ امہ حیدر، وَلَعَلَيْهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي الْكِتَابِ الْحَكِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اس مقدس و محترم امام بارگاہ میں میرے پاسپورٹ پر ویزا کے مطابق تقریباً 22 سال قبل پہلی مجلس میں نے یہاں پر خطاب کی تھی۔ الحمدللہ جو گود میں بچے تھے وہ جوان ہو گئے، لیکن آپ کی سماعتیں کبھی مجھے ضعیف نہیں لگیں۔ کئی برس یہاں پر اشروں کو بھی خطاب کیا، اور اس سال نہایت ہی شریف طینت، شریف خصلت، شریف فطرت، عالم با عمل میرے بھائی ڈاکٹر محمد عباس صاحب نے خطاب کیا۔ الحمدللہ بہت طولانی گفتگو نہیں، بس انشاءاللہ حزب الحکم 9:15 بجے میں نے خطاب کا آغاز کیا ہے، اور 10:15 بجے تک آپ کی زحمتیں تمام کروں گا، کیونکہ یہاں پر 3 3 گھنٹے بھی مجالس پڑی ہے۔ یہ اس لیے کہا ہے کہ تاکہ کوئی گھبرانے والا گھبرا نہ جائے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ 300 سال بھی علی کے فضائل کوئی خطیب منبر پر بیٹھ کے بیان کرتا رہے تو سننے والے موالی کی پیاس بجھے گی نہیں بلکہ اور بھڑک جائے گی۔ قرآن کے دل کی
جسے سورہ یاسین کہتے ہیں، قرآن مجید کا دل، اس کی آیت بڑے دل سے خطاب کی ہے۔ آج کی یہ مجلس، یہاں پر جو پیش نماز تھے ہمارے مولانا، ان کے صاحبزادے نے مجھے مانچسٹر میں ملاقات کے وقت فرمائش کی تھی کہ جو میں نے اس سال جوگی پورے رامپورے میں ہندوستان میں، وہاں پر 3-4 لاکھ سامعین کا مجمع ہوتا ہے، وہاں خطاب کی تھی۔ انہوں نے کہیں یوٹیوب پہ سنی ہوگی، بالکل منو ان تو میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ اسی موضوع کو آپ تک پہنچا سکوں، اور 1 گھنٹے کے اندر کوشش کی جائے گی کہ گاگر میں ساگر بھر دیا جائے۔ یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے یاسین محمد، میں اس حکمت والے قرآن کی قسم کھا رہا ہوں، انکا لمن المرسلین، تو میرے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہے، علی صراط مستقیم، اور اے میرے حبیب تو جہاں پر ہے وہ صراط مستقیم ہے، یعنی جہاں تیرے قدم ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کچھ اور نہیں ہے، نقش کف پائے محمد کا دوسرا نام صراط مستقیم ہے۔ بس تو جہاں قدم رکھ دے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ صراط مستقیم کہاں ہے، کیا ہے، ابھی انہوں نے محمد کے قدموں پہ ہی نظر نہیں ڈالی۔ میں توجہ جا رہا ہوں، ورنہ انہیں پتہ چل جاتا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اے میرے محمد، تو جہاں پر ہے وہ صراط مستقیم ہے۔ نبی کی تعظیم کے لیے معراج کی شب 1,23,999 انبیاء نے الگ الگ عرش پر تعظیم کی اور کھڑے ہوئے، تو اس کا مطلب ہے کہ 1,23,000 نبیوں نے تعظیم محمد کی۔ تو محمد کی جو تعظیم کرے اسے انبیاء کہتے ہیں، اور محمد جس کی تعظیم کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ میرا موضوع بس یہاں سے ہی متصل ہوگا۔ عزیزان محترم، ہم جیسے خاکی اور خاطی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ فاطمہ زہرا کی عظمت بیان کریں، کہاں سے لفظوں کی بھیک مانگیں، کس ادب کی دہلیز پر جا کر اپنا دامن پساریں، کس ادبستان کے مکین ہوں کہ ہم بارگاہ سیدہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اس لیے کہ جب فاطمہ زہرا تو اس وقت تھی کہ جب کائنات میں کچھ نہ تھا، خالق نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو جس وقت پہچاننے کے لیے اس نے کہا، سورۃ صافات میں 2 آیتوں کی تنزیل ہوئی، اِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں صفیں بنائی، اور ہم ہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی تسبیح پڑھی۔ اب جب ہم نے دیکھا کہ تسبیح کس نے پڑھی، تو محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، جب کچھ نہ تھا، نہ شمال، نہ جنوب، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ بحر و بر، نہ دشت و جبل، نہ ارض و سما، نہ شمس و قمر، نہ کواکب، نہ سیارے، نہ ستارے، نہ کتب، نہ ابدال، نہ قلندر، بس یا تو رحمان تھا یا سیدہ کا خاندان تھا۔ سب سے پہلے بارگاہ وحدت میں سب بنی تو آگے سرکار محمد
محمد مصطفیٰ، ان کے بالکل پیچھے سرکار علی مرتضیٰ، دائیں جانب امام حسن، بائیں جانب امام حسین، اس طرح سے 12 اماموں کا سلسلہ، اور سب سے پیچھے چادر عصمت کا سایہ کیے ہوئے جگر گوشہ رسول، جس کا کائنات میں نام ہے بطول، پیغم معصومین کے اوپر عصمت کا سایہ کیے ہوئے نبی نے سب سے پہلے جو بارگاہ قدرت میں نذرانہ عطا کیا تو کہا سبحان اللہ۔ ادھر سبحان اللہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ علی کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ علی نے الحمدللہ ختم بھی نہ کیا تھا کہ برابر میں کھڑے ہوئے سیدہ کے بڑے بیٹے کے دہن سے نکلا لا الہ الا اللہ۔ ادھر لا الہ الا اللہ ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ حسین کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، وہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کو یہ 4 معصوموں کی زبانوں سے نکلی ہوئی تسبیح اتنی پسند آئی کہ چاروں کو جمع کیا اور تسبیحات اربع بنا دیا۔ تسبیح نہ میں بریک فورڈ میں خطاب کر رہا ہوں، تھکے ہوئے چہروں سے میرا خطاب ہی نہیں ہے۔ جب فضائل سنا کرو نہ تھک کر کے نہ شک کر کے۔ جب میں نے بتا دیا کہ 1 گھنٹے خطاب کروں گا، ادھر تسبیحات اربع ختم ہوئی، موضوع پہ آ رہا ہوں جو میرے چھوٹے بھائی نے فرمائش کی ہے۔ ادھر زبان سیدہ سے بارگاہ قدرت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے طاہر و اطہر زبان سے ایک کلمہ جاری ہوا سبوہن۔ نا 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 تھکے نہیں، سبوہن قدوسن ربنا وہ رب الملائکۃ والروح، سبوہن تو تسبیح کے لائق ہے، قدوسن پالنے والے تو مقدس ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ۔ سبوہن تو تسبیح کے لائق ہے۔ پوچھنا علماء سے میرے جانے کے بعد بھی کہ سبوہن کے اور معنی کیا ہے؟ کہ سبوہن کے معنی پاکیزہ، سبوہن کے معنی پاک، سبوہن کے معنی لا ریب، سبوہن کے معنی بے عیب، سبوہن کے معنی جس سے ہر نجاست دور ہو۔ یہ کس نے کہا؟ سیدہ نے کہا۔ کس کے لیے کہا؟ خالق کے لیے کہا۔ کب کہا؟ ازل میں کہا۔ اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے سیدہ تو نے میرے لیے کہا ہے کائنات کی تخلیق سے پہلے کہ ساری نجاستیں مجھ سے دور ہوں، تو لے دیکھ مکان بھی تیرا، 4 دیواری بھی تیری، چادر بھی تیرا، حسن بھی تیرا، حسین بھی تیرا، علی بھی تیرا، محمد بھی تیرا۔ میں کہوں گا وہاں تو نے نجاستیں دور کی، یہاں میں نے نجاستیں دور کی۔ وہاں سیدہ تو نے میرے لیے کہا تھا کہ ہر نجاست مجھ سے دور ہے۔ میں آیے تطہیر میں کہوں گا کہ ہر نجاست تجھ سے دور ہے۔ کبھی کبھی میں کبھی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ نہیں سمجھے، کبھی کبھی میں ہی کہتا ہوں کہ میں سمجھا نہیں پایا۔ اور پھر عزیزان محترم، وہ ازل سے سلسلہ اللہ جانے کتنے ہزار سال گزرے، پھر اللہ نے آدم کا پتلا بنایا اور آدم کے پتلے کو بنا کے کہا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ۔ جب میں اس میں روح ڈال دوں تو تم سارے کے سارے سجدے میں گر جانا، سب سجدے میں۔
سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، پالنے والے تو نے مسجود ملائکہ آدم کو بنایا ہے کاہے کے لیے؟ تو اللہ نے امتحان لیا، اے آدم ہم نے تجھے منتخب کیا ہے، قیامت تک کے لیے دلیل دے، بتا یہ کون ہے؟ تو کہا الہی انتا محمود ھذا محمد، انتا محمود ھذا محمد، انت العلا ھذا علی، انت فاطر السماوات والارض وہ ھذی فاطمہ، انت المحسن ھذا حسن، انت قدیم الاحسان ھذا حسین۔ تو محمود ہے تو یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی ہے، تو فاطر ہے تو یہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے تو یہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین ہے۔ اب چلے نا میرے ساتھ، تو محمود ہے تو یہ محمد ہے۔ وہ محمود کیسے؟ اس مجلس میں آ کے یہاں منبر پہ وہ خالق عظیم آ کر یہ بتانے سے تو رہا کہ میں اس طرح سے محمود ہوں، اور اسے پہچانوانا بھی ہے کہ لوگ میری محمودیت کا کلمہ پڑھیں، تو اس کے بنا اسے بن دیکھے جو محمد کو دیکھ کے اس کی محمودیت کا کلمہ پڑھے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ خالق نے وہاں بھی آدم سے پوچھا تو محمود ہے تو یہ محمد، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی، وہاں بھی محمد اور علی میں فاصلہ نہیں کیا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، 4 مصرے اور قیامت کے 4 مصرے مربوط ہوئے ہیں۔ میں خانہ تو سب کے لیے ہے، عام محمد کا میں خانہ، کوئی بھی آ جائے محمد کے میں خانے میں، روک ٹوک نہیں ہے، کافر آئے، منافق آئے، مشرک آئے، میں خانہ تو سب کے لیے ہے، عام محمد کا مشکل سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا۔ اب دیکھیں میری تقریر سے مربوط ہوئے ہیں تو 3 4 مصرع، میں خانہ تو سب کے لیے ہے، عام محمد کا مشکل سے ملتا ہے لیکن جام محمد کا۔ اور ملا جی تم بھول گئے ہو اپنی اذا میں کچھ تنہا تنہا سا لگتا ہے نام محمد کا۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں جو تو محمود ہے تو یہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے تو یہ علی ہے، تو فاطر ہے تو یہ فاطمہ ہے، یعنی جو اس کے اعلیٰ ہونے کا ثبوت بن جائے وہ علی، جو محمودیت کا قصیدہ پڑھوا لے وہ محمد، جو اس کے فاطر ہونے کی دلیل بن جائے وہ فاطمہ۔ پوچھنا علماء کرام سے کہ بھئی فاطر کے معنی کیا ہیں؟ تو فاطر کے لغوی معنی، فاطر ہے اس میں فاعل، فاطر معنی پھیلانے والا، فاطر معنی بسانے والا، فاطر معنی بچانے والا، فاطر معنی بنانے والا، فاطر معنی بہلانے والا، فاطر معنی پالنے والا، فاطر معنی بچانے والا، فاطر معنی بنانے والا۔ جس نے یہ سنسار بنایا وہ اللہ فاطر ہے، جس کے صدقے میں بنایا وہ فاطمہ ہے۔ بھائی میں
فاتر مانی بچھانے والا، جس نے یہ زمین کا فرش بچھایا وہ اللہ ہے، جس کی وجہ سے بچھایا وہ فاطمہ ہے، جس نے بنانے والا، بچھانے والا، بسانے والا، گھر تو بن گیا مگر بسایا کس نے؟ جس نے اس جگ کو بسایا وہ اللہ ہے، جس کی وجہ سے بسایا وہ فاطمہ ہے۔ یہ تو میں نے ریسرچ کی تب پتا چلا، مگر ساری دنیا کے علماء سے جب پوچھو گے کہ بھائی فاتر کے معنی بتائیے تو سب کہتے ہیں جہنم سے بچانے والا۔ تو اب ترجمہ کیوں نہیں کرتے؟ جو جہنم سے بچائے گا وہ اللہ فاتر ہے، جس کے صدقے میں بچائے گا۔ جس کے صدقے میں بچائے گا وہ فاطمہ ہے، اللہ فاتر، بچانے والا۔ اب میں کیا کروں کہ کون بچے گا، کون نہیں، کون جنت میں جائے گا، کون دوزخ میں؟ لوگوں سے پوچھو گے تو فہرست بتائیں گے، یہ کرو تو جنت، یہ کرو تو دوزخ، یہ کی تو جنت، یہ کرے تو دوزخ۔ مجھے زیادہ الجھنوں میں مت الجھاؤ، مجھے تو یہ دکھاؤ کہ سیدہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے۔ جس سے راضی ہے وہ جنتی، جس سے ناراض ہے۔ اب ناراض کا پتہ کیسے چلے؟ میں یہاں پر آیا، دو صاحب مجھے راستے میں ملے۔ میں نے پچھلے سال کچھ ایسے جملے ان کے لیے کہہ دیے تھے کہ میں نے سلام بھی کیا تو جواب نہیں دیا۔ پتا چلا جواب سلام نہ دینا جبکہ اسلام میں سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب۔ جس دروازے سے شریعت اسلامیہ کا آغاز ہوا، اگر اس در پہ کوئی سلام کرے اور کوئی جواب نہ دے تو سمجھو کہ سیدہ اس سے ناراض۔ اب مجھ سے مت پوچھنا کہ کون کون تھا جس کے سلام کا جواب نہیں دیا، اما جو بھی تھے نجس تھے، اور ممبر پہ نجس لوگوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو فاتر ہے، جزاک اللہ۔ بسم اللہ۔ تو فاتر ہے تو یہ فاطمہ ہے۔ تیری فاتریت کی جو دلیل بن جائے وہ سیدہ۔ اب میں کیا کروں؟ علی، حسن، حسین، مصطفیٰ، یہ سارے بے نقاب تھے۔ کوئی ممبر پہ آتا تھا، کوئی جنگ میں جاتا تھا، کوئی میدان میں، کوئی رزم میں، کوئی بزم میں، ساری دنیا انہیں دیکھتی تھی۔ تب یہ محمودیت کو بتاتے تھے، وہ علی کے وہ اعلیٰ ہونے کی دلیل بنتے تھے۔ یہ سامنے آئے تب بتایا، مگر سیدہ عصمت کے حجابوں میں رہی۔ توجہ چاہ رہا ہم،
حجاب میں رہ کر، کیا جملہ آ رہا ہے، حجاب میں رہ کر جو اس صاحب حجاب کا، حجاب میں رہ کر جو اس صاحب حجاب کی فاطریت کا کلمہ پڑھوا دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ فاطمہ کو وہ اختیار دیا، فاطمہ کو وہ عظمت دی نبی نے، جو ہر باپ کو اختیار حاصل، مگر وہی اختیار نبی سے لے لیا۔ ہر باپ کو اختیار ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرے۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، اب میں کیا کروں؟ سخر لکم، اے میرے محمد، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے محمد ہم نے تیرے اختیار میں دے دیا، مسخر کر دیا۔ تو فاران کی چوٹی سے چاہے تو چاند کے کلیجے کو چاک کر دے، اور تیرے دیوانے اگر چاہیں تو سورج کو نکلنے نہ دے، دوسرا ڈوبنے نہ دے۔ یہ تیرے دیوانے ہیں، تو چاہے تو راستے میں پڑے ہوئے سنگریزوں کو کلمہ توحید پڑھوا لے، اشجار تجھے جھک جھک کے سلام کریں۔ سب کچھ تیرے اختیار میں، سورج تیرے اختیار میں، چاند تیرے اختیار میں، زمین تیرے اختیار میں، آسمان تیرے اختیار میں، سمندر تیرے اختیار میں، سمندر کی کشتیاں تیرے اختیار میں، کہکشاں تیرے اختیار میں، جنت تیرے اختیار میں، کوثر تیرے اختیار میں، نہر لبن تیرے اختیار میں، کیونکہ تو احمد مختار ہے، سب کچھ تیرے اختیار میں۔ پھر آیت میں کہا وَالنَّجُومُ مُسَخِّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، لیکن ستارے میرے اختیار میں ہے، پالنے والے محمد کے اختیار میں۔ ساری کائنات دے دی، ستارے اپنے اختیار میں کیوں رکھے؟ کہ اگر ستارے کو بھی میں محمد کے اختیار میں دیتا، اور سیدہ کی شادی کے وقت علی کے دروازے پہ جب ستارہ گرتا تو کل کا بددیانت مولوی لکھ دیتا محمد کے اختیار میں تھا، علی کے دروازے پہ گرا دیا۔ اللہ نے آیت بھیج کے کہا کہ محمد کے اختیار میں کائنات ہے مگر ستارہ نہیں ہے۔ جب علی کے دروازے پر ستارہ گرتے ہوئے سمجھو، دیکھو تو سمجھ لینا کہ سیدہ سے علی کی شادی محمد نے نہیں کی ہے، خدا نے کی ہے۔ جیو 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 جیو، اور اس طرح سے نبی نے کہا جب خواستگار آئے پیغام لے لے کر، تو جو ہر باپ کو اختیار ہے، نبی نے کہا کہ ہم اپنی مرضی سے شادی نہیں کریں گے۔ کہ پھر کیسے ہوگی؟ کہ جس کے دروازے پر ستارہ گرے گا، دن میں تارے دیکھنے والے اپنی اپنی چھتوں پہ چلے گئے، اور جانے کے بعد ستارے کا انتظار کرا۔ ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی، چھوڑنے کے بعد ایسے ہی آ کے نہیں گرا۔ اگر ایسے گر جاتا تو کہتے اچانک ستارہ گرا تھا، مگر یہاں آیا، مکے میں گھوما، مدینے میں آیا، مدینے میں آنے کے بعد ایک صاحب کے گھر کی طرف جو مڑا، آ گیا آ گیا آ گیا، وہ چلا گیا۔ دوسرے کے گھر پہ اترا، جیسی قریب آیا ایسا لگ رہا تھا کہ ستارے کو ہاتھ میں پکڑ لیں گے، یہ آیا وہ آیا، ارے وہ چلا گیا۔ پھر تیسرے کے یہاں پہ گیا، یہ گیا وہ گیا، اس طرح سے وہ اترا، یہاں اترا۔ میں کہوں گا اے ستارے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چکر کاٹ رہا ہے؟
اگر علی کے دروازے پہ گرنا ہے تو سیدھے گر جا. کیا تو ہم سے سوال کر رہا ہے؟ علی کے دیوانوں کا اور اس ستارے کا ایک ہی تو مزاج ہے. تمہیں بھی علی کے دشمنوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے, مجھے بھی جلانے میں مزہ آتا ہے. مل کے اب دیکھو خود ہی اشارہ کر رہے ہیں چار چار. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری سمجھ میں نہیں آتا. نہ سمجھو کو سمجھانے کے لیے تو ہم انڈیا سے یہاں آتے ہیں. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک چوکھٹ کے اوپر اتنا بڑا ستارہ, سائنس کا زمانہ ہے, ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ضروری تھوڑی ہے کہ علی کی ہر بات کسی کی سمجھ میں آ جائے. آئے 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 آئے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا. کیا نہیں آتا بھائی؟ کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا بڑا ستارہ جو ایک ملک کو تباہ کر دے, گر جائے, ایک شہر کو فنا کر دے, وہ ایک چوکھٹ پہ جس پہ بوریے کا پردہ ٹنگا تھا, ستارہ زورا نے وہاں سجدہ کیا. اتنا بڑا ستارہ ایسے کیسے آ گیا؟ کہ اگر کسی صحابی کا گھر ہوتا تو گر کے تباہ ہو گیا ہوتا. مگر یہ چوکھٹ اتنی ہے کہ جو بھی اس چوکھٹ کے قریب بڑا ہو کے چھوٹا ہوتا ہے, عزت اسی کی ہوتی ہے. ارے قرآن نقطے میں آ جاتا ہے, عبادت ضربت میں آ جاتی ہے, ارے ستارہ چوکھٹ میں آ جاتا ہے. جو جزاک اللہ, سلامت رہو. حیداری جیو, سلامت رہو. جزاک اللہ, جزاک اللہ. حیداری جزاک. میں عرض کر رہا ہوں, جو میری تو 45 سال کی عمر ہے, اور جنہوں نے نعرہ لگایا ہے کم سے کم 75 سال کے ہوں گے. اگر ایسی طاقت ہمارے سینے میں ہی رہی تو دشمنان علی تو ہندوستان سے لے کے پاکستان سے ہم سے خود ہی نام سے ہی جل جل کے مر جائیں گے. اب بھائی اشارہ کر رہے ہیں 4 مصرے میں, کیا کروں, مربوط ہو گئے میری تقریر سے. ہم کو قیامت کے حیدرآباد دکن کے رہنے والے وفا حیدرآبادی نے کہا, مقیم کویت, کوئی حیدرآبادی ہوں تو وہ سمجھیں گے کہ حیدرآبادی کی زبان سے اگر نہیں نکل جائے نا تو ساری دنیا مل کے کہے پھر ہاں نہیں ہو سکتا. اور وہ نہیں نکلا ہے اس شعر میں. کہتے ہیں کہ ہم کو علی سے ہٹ کے کسی سے بھی پیار نہیں. تھکے نہیں, جب پڑھوا رہے ہو تو پھر ہم کو علی سے ہٹ کے
किसी से भी प्यार नहीं। तुम जितनी बार पूछोगे हां उतनी बार नहीं। हमको अली से हट के किसी से भी प्यार नहीं। तुम जितनी बार पूछोगे हां उतनी बार नहीं। और मौलाए कायनात से जिसको भी प्यार नहीं उसके हसब नसब का कोई एतबार नहीं। जो दाढ़ी मैं पांचवा छठा मिसरा जो मरबूत हुआ है, हमको अली से हट के किसी से भी प्यार नहीं। तुम जितनी बार पूछोगे हां उतनी बार नहीं। मौलाए कायनात से जिसको भी प्यार नहीं उसके हसब नसब का कोई एतबार नहीं। तय हो चुका है अर्श पे रिश्ता बतूल का, अब इसमें खुद रसूल को भी इख्तियार नहीं। जो फातिरियत की दलील फातिमा। बस सिर्फ एक आयत पढ़ रहा हूं, सूरह फातिर की बिल्कुल इब्तिदाई आयत, जाके पढ़िएगा फिर मजा आएगा कि अज़मत सैयदा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्ज़ जाइलिल मलाइकति रुसुलन औली अजनती मुसना व सुलासा व रुबा। अल्हम्दुलिल्लाह फातिरिस समावाति वल अर्ज़, सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो जमीन और आसमान का फातिर है। पहले मौसूफ का जिक्र किया आयत में, फिर सिफत। क्यों फातिर है? जाइलिल मलाइकति रुसुलन, क्योंकि फरिश्तों पे वो हुक्मरानी करता है। तो इसका मतलब है अल्लाह की सिफत फातिरियत की यह है कि उसका हुक्म फरिश्तों पे चलता है। जिसका हुक्म फरिश्तों पे चले वो फातिर। तो जब फातिर की दलील फातिमा है तो सैयदा का हुक्म भी फरिश्तों पे चलना चाहिए। आय 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 आय। मेरी निगाहें तजस्सुस तलाश करती रही कि सैयदा का हुक्म फरिश्तों पे चला या नहीं चला। वो तो जब रमजान के रोजे गुजर गए और ईद की चांद रात आई तो दो शहजादे मदीने की गली से घूमते हुए अपनी मां फातिमा के पास पहुंचे और जाने के बाद कहते हैं मदीने के हर बच्चे का लिबास है, हमारा लिबास नहीं। सैयदा ने कहा सो जाओ, तुम्हारा दर्जी तुम्हारा लिबास लेके आएगा। ईद की रात में फातिमा की बात पे यकीन करके हसन और हुसैन ऐसे सो गए जैसे शबे हिजरत रसूल की बात पे यकीन करके अली सोए थे। ओहो सो जाओ, सो जाओ। जुमला क्या है? ये है असमत। तुम्हारा दर्जी, ये नहीं कहा कि मक्के का दर्जी, थके नहीं थके नहीं थके नहीं। ये नहीं कहा कि मदीने का दर्जी, ये नहीं कहा कि मिस्र का दर्जी, ये नहीं कहा कि सीरिया का दर्जी, बल्कि कहा तुम्हारा दर्जी, यानी जहां के तुम हो दर्जी भी वहां का। ना तुम हसन और हुसैन यहां के, ना तुम्हारी मां यहां की, ना तुम्हारे बाबा यहां के, ना तुम्हारे नाना यहां के। तुम्हारे नाना वहां के तो कुरान वहां से आया, तुम्हारे बाबा वहां के तो जुल्फिकार वहां से आई, तुम्हारी मां वहां की तो सितारा वहां से आया, तुम वहां के तो लिबास वहां से आएगा। हम वहां के
تمہارا درزی نہ مکے کا درزی نہ مدینے کا درزی. اور آ کر آنے والے نے بھی کہا, سپیدی صبح نمودار ہوئی, فجر کا ستارہ نکلا, مؤذن نے اذان ختم کی تو کسی نے آ کے کہا نا خیاط الحسنین. جب پوچھا یہ خیاط وہاں پہ کوئی ٹیلر کی دکان تھوڑی تھی, میں توجہ چاہ رہا ہوں, وہاں پہ کوئی ریمنڈ کا یا لورا پیانا کا کپڑا تھوڑی ملتا تھا کہ جو وہاں سے سل کے آ رہا تھا. اور آنے والے نے کہا آؤ تمہارا درزی کون؟ انا خیاط الحسنین. علماء نے کہا نہیں, واقعی یہ درزی نہیں تھا, وہاں کوئی ٹیلر کی دکان نہیں تھی, وہاں کوئی کپڑے کی میل نہیں لگی ہوئی تھی, تو پھر کیوں کہا کہ یہ دروغہ جنت رضوان جنت تھا؟ تو اس نے آ کے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں جنت کا دروغہ ہوں؟ کہ جاوید عابدی تو بھی پوچھ رہا ہے, منتریوں کے سامنے دروغہ آ کے نہیں کہتے کہ میں دروغہ ہوں, آ کے کہتے خادم ہوں. پتا چلا جو پوسٹ دلواتا ہے اس کے سامنے پوسٹ نہیں بیان ہوتی. توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے کہا کہ تمہارا درزی, میں درزی ہوں اور بڑا ہو کے چھوٹا بن رہا ہوں تاکہ اندھے مسلمانوں کی آنکھوں کو بھی کھولا جا سکے. جو اپنی بے بساط عقلوں کے پیمانے پر عظمتوں اور عصمتوں کا وزن تولنے کی ناپاک سازش کرتے ہیں, انہیں کم سے کم بتایا جا سکے اگر بڑے ہو گئے ہو تو اس دروازے پہ بڑے بن کے مت جانا. کیونکہ سیدہ کا آستانہ ہی یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی آئے وہ چھوٹا بن کے آئے, کیونکہ ان کے سامنے سارے چھوٹے ہیں. میں نے بڑا جملہ کہا ہے, ان کے سامنے سارے چھوٹے ہیں. اس لیے بس 2 آیتیں پڑھ کے زحمت تمام کر رہا ہوں. میرے بھائی نے فرمائش کی ہے, اگر ادھوری نہ رہ جائے کنکلوژن, ہمارے مسلمان بھائی اس آیت کو آدھے حصے کو پڑھ کر 50% بیچاری عورتوں کو مستورات کو ڈرانے کا کام کرتے ہیں, اور جو 2 یا 3 شادیاں کر چکے ہیں انہوں نے تو بہت ڈرایا ہوگا. اور وہ ڈراتے کیا ہیں آیت میں کہ خبردار مجھ سے مت چھیڑنا. شریعت نے ہمیں 2 شادیوں کی اجازت دی ہے اور 3 شادیوں کی اجازت دی ہے, تو خالی اتنا ہی کہتے ہیں کہ اجازت دی ہے. میں آیت کو ڈھونڈتا رہا کہ یہ آیت کون سی ہے کہ جس میں اجازت دی ہے. پوری توجہ, ایک گفٹ دے کے جا رہا ہوں. تو قرآن نے اجازت دی ہے فن کہو, نکاح کرو. میری بہنیں میرے بھائی سارے سنیں اس آیت کو, فن کہو نکاح کرو. اب یہ نہیں کہ ربیع الاول کے بعد کہ میں کہہ کے گیا ہوں نکاح پہ نکاح ہو رہا ہے, کہ جاوید عابدی صاحب کہہ کے گئے تھے نکاح کرو, اگلے سال مجھے میری انٹری بند ہو جائے. فن کہو نکاح کرو, ما تاب لکم من النساء. قرآن کی آیت کی کیا ڈیپتھ ہے. نکاح کرو ما تاب لکم من النساء, جس میں طاقت ہو, کیپیسٹی ہو. کس سے؟ من النساء, عورتوں سے. 14 صدیوں پہلے یہ جو اکثر رول پاس ہوتے رہتے ہیں, ریگولیشن بنتے رہتے ہیں کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, عورت عورت سے, قرآن کی آیت نے قیامت تک کے لیے فل سٹاپ لگا دیا. وہ غیر مسلمان ہوں گے, اسلام کو ماننے والے نہ ہوں گے, جو ادھر ادھر شادیاں کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو صرف عورتوں سے شادی ہو سکتی ہے. یہ ہے آیت, یہ ہے آیت. ما تاب لکم من النساء, عورتوں سے شادی کرو. کتنی عورتوں سے؟
مسنا چاہے 2 سے، ثلاثہ چاہے 3 سے، رباع چاہے 4 سے. دیکھو پرمیشن دے دی، مگر آیت کی فل سٹاپ یہاں نہیں ہے، آیت آگے بڑھی. اب یہاں تک تو آپ ڈراتے ہیں عورتوں کو کہ چاہے 2 سے کریں، چاہے 3 سے، چاہے 4 سے. آگے تو پڑھ لو. اور ہمارے یہاں تو جو آدھا کلمہ پڑھتا ہے اسے بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. ہمارے یہاں 50% کو اچھا سمجھا ہی نہیں جاتا. جو ہاف بوائلڈ انڈے والا مزاج رکھتے ہیں. اسلام میں ہاف بوائلڈ انڈا نہیں چلتا، یا تو ادھر یا ادھر، یا تو حسینی یا یزیدی. یہ نہیں کہ اسے بھی مانتے ہیں، اسے بھی مانتے ہیں، ہم نے بھی مانتے ہیں، انہیں بھی مانتے ہیں، ان سے بھی پیار کرتے ہیں، انہیں بھی چاہتے ہیں. نہیں، شیطان کو بھی مانتے ہیں، آدم کو بھی مانتے ہیں. نہیں 50-50 نہیں، ادھر یا ادھر، فل. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، مسنا، وہ ثلاثہ، وہ رباع. چاہے 2 سے شادی کرو، چاہے 3 سے، چاہے 4 سے. آگے آیت بڑی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. لیکن اگر تمہیں خوف ہے کہ تم ان کے بٹوین عدل نہیں کر سکتے، فواحدہ، تو ایک ہی کافی ہے. نا 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 نا، اتنے تھک کے میں تھوڑی سنا سکتا ہوں. اگر تمہیں شک ہے، خوف ہے، ان خفتم ان لا تعدلوا، کہ تم درمیان میں عدل نہیں کر سکتے، تو ایک ہی عورت سے شادی کافی ہے. ضرورت نہیں ہے کہ 2 3 4 کرتے پھرو. کا یہ عدل کیا؟ ان سے تو بات ہی نہیں کرتا جو اصول دین میں عدل نہیں مانتے. عدل، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ مجلس دل آزاری کی جگہ نہیں ہے، یہ عزاداری کی جگہ ہے. کچھ اصول دین مانتے ہیں 5، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. کچھ مانتے ہیں 3، توحید، نبوت اور قیامت. 5 میں توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. 3 میں توحید، نبوت اور قیامت. جس نے عدل چھوڑا اس نے امامت چھوڑی. میں توجہ چاہ رہا ہوں، یا جملے کو کہوں، جہاں امامت ہے وہاں عدل ہے، جہاں امامت نہیں وہاں عدل بھی نہیں. ہو گئی گفتگو ختم، میرا وقت بھی ختم، بس 2 لمحے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو بس ایک ہی کافی ہے. تو ان کے درمیان عدل کیسے کریں؟ 2 ایک ہی وقت میں 2 نکاح کر لیے، ایک یہ بیوی، ایک یہ بیوی، ایک یہ زوجہ، ایک یہ زوجہ. تو عدل کیسے؟ کہ اگر 10,000 روپیہ کما رہے ہو تو 5,000 ادھر، 5,000 ادھر. اگرچہ 10,000 پاؤنڈ کما رہے ہو، خدا کرے کماؤ، تو 5,000 ادھر، 5,000 ادھر. اور اگر آپ نے 4,999 پاؤنڈ ادھر دے دیے
پاؤنڈ دوسری کو دے دیا تو 1 پاؤنڈ کو تو میرے خیال سے فقیر بھی نہیں لیتا ہوگا، مگر 1 پاؤنڈ تم نے ادھر ضائع کیا، ادھر زیادہ دے دیا، اس کا حق مارا، تو اس کا مطلب ہے تم نے عدل نہیں کیا. یعنی 1 روپے یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. علامہ اقبال نے کہا 1 روپے کی وجہ سے آپ شہر عدل میں رہتے ہوئے قصبہ ظلم میں مکین ہو گئے. میں توجہ چاہ رہا ہوں. ظالم ہو گئے، ظالم، اور ظالم پہ قرآن نے لعنت بھیجی ہے. 1 روپے کی خاطر ظالم ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے اگر 2 وقت میں پوری توجہ، پوری مجلس میری ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف، 1 وقت میں تم نے 2 نکاح کیے تو شوہر کو 1 وقت میں دونوں کو برابر عزت دینی پڑے گی، برابر وقت، برابر دولت، برابر پیار. اس کا مطلب ہے 2 منکوحہ عورتیں 1 وقت میں ہوں، یا 3 یا 4 یا 5 یا 6، تو سب کی عزت شوہر کو برابر برابر کرنی ہے. یہ اسلام ہے. اب پتہ چلا فاطمہ کی زندگی میں علی نے دوسری شادی کیوں نہیں کی. اگر علی دوسری شادی کرتے تو فاطمہ کے برابر سمجھتے. جب کائنات میں سیدہ کے برابر کوئی عورت ہے نہیں تو شادی بھی نہیں کی. نا میں تمہارا مزاج سمجھتا ہوں، اتنی خاموشی سے تھوڑی. جس طرح پوری ذمہ داری کے ساتھ منبر کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے جس طرح علی نے سیدہ کی شادی میں، سیدہ کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی، اسی طرح سے نبی نے خدیجہ کی زندگی میں دوسری شادی نہ کر کے بتایا نہ سیدہ کا کوئی جواب ہے نہ خدیجہ کا کوئی جواب ہے. چھ مصرے یہاں سے ربط مصائب دے دیا مگر آپ نے چھیڑا ہے. یہ 5 منٹ کی تاخیر آپ کی وجہ سے. 6 مصرے مگر قیامت کے مصرے. بی بی سیدہ آپ کی بارگاہ میں سارے عزاداروں کی طرف خراج عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ اسی کے نقشے قدم کے ذروں سے ماہ و انجم کو نور بخشا. اگر میں سمجھا پاتا نا تو ایک بھی زبان خاموش نہیں رہتی، کیونکہ سیدہ کے نالین کے صدقے میں چاند اور ستاروں کو نور نہیں بخشا، بلکہ جو نالین کے نیچے ذرے آ گئے. ایسی تھوڑی بڑا ہم جو نالین کے نیچے ذرے آ گئے اسی کے نقشے قدم کے ذروں سے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے گھر کے گداگروں نے ہی نور بخشا. جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا. اسی کے نقش قدم کے ذروں سے ماہ و انجم کو نور بخشا. اسی کے گھر کے گداگروں نے ہی آدمی کو شعور بخشا. اسی کی خاطر تو حق نے صحرا کو جلوائے کوہ طور بخشا. جو اس کا غم لے کے مر گیا ہے خدا نے اس کو ضرور بخشا. جو فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا. جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے گا.
سیدہ حیدری، سیدہ بی بی فاطمہ زہرا کہ جب بچپن سے مجلس سے سنتا تھا تو ایسا تصور ہوتا تھا جب خطیب مصائب پڑھتا تھا جیسے کوئی 80 سال کی خاتون ہو، سفید بال، کمر جھکی ہوئی، ہاتھوں میں راشا. مگر خدا کی قسم جب مصائب کی کتب میں پڑھا تو پتا چلا جب دنیا سے گئی ہے بی بی تو 18 سال کی گئی ہے. ہم سے پوچھتے ہو کہ کیوں روتے ہو؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں نے کتنا ظلم کیا ہوگا کہ 18 سال کی بی بی 80 سال کی ضعیفہ لگنے لگی. عزادارو، آج 11 محرم ہے. آج 11 محرم ہی کے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. آج کیا بیت گئی اہل حرم پر. جب قافلہ 28 رجب کو چلا ہے نا نانا کے مدینے سے، تو عباس نے ایک صدا بلند کی سب کو ناقوں پہ سوار کر کر، اے مدینے والوں چھتوں سے نیچے اتر جاؤ. جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، آج وہ پہلی مرتبہ مدینہ چھوڑ کے جا رہی ہے. آج آسمان پہ پرندوں کو بھی اڑنے کی اجازت نہیں ہے. جہاں پہ محلہ بنی ہاشم تھا نا، اس کے برابر میں کچھ پنجتن کے چاہنے والے رہتے تھے، غریب لوگ. ان میں ایک ضعیف رہتا تھا، سیدہ علی، فاطمہ، حسن، حسین، نبی کا دیوانہ، جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے عروہ انصاری. عروہ انصاری بیمار تھا، 80 سال کی عمر تھی، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا، کانوں سے سنائی نہیں دیتا تھا، پیروں سے چلا نہیں جاتا تھا، چٹائی پہ غش میں پڑا ہوا ہے. اس کے لیے لکھا ہے تاریخ میں لا یسمع صوت الرعد، وہ بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی اس کے کانوں تک نہیں آتی تھی. مگر جب 28 رجب کو زہرا کی جائیاں گئی ہیں اور انہوں نے رویا ہے تو غش سے آنکھ کھلی. آنکھ کھلنے کے بعد عروہ انصاری نے اپنی زوجہ سے کہا، میری زوجہ تو نے بڑی خدمت کی ہے، بڑا میرا ساتھ دیا ہے. میں جنت میں گیا تو میں حسنین کے قدموں کا صدقہ مان کے اپنے سے پہلے تجھے نبی سے جنت دلاؤں گا. آج میرے اوپر ایک اور احسان کر دے، یہ بتا دے کہ آج کون رو رہا ہے کہ آج علی کی بیٹیاں مدینے سے جا رہی ہیں، اس لیے یہ آواز آ رہی ہے. تو میرے اوپر احسان کر، میرا ہاتھ پکڑ اور مجھے باہر لے کر چل. یہ بوڑھا عروہ انصاری ہاتھ میں عصا لیے ہوئے کانپتا ہوا وہاں پہنچا جہاں قافلہ کھڑا ہوا تھا. ایک مرتبہ آپ کے چوتھے امام زین العابدین کی نگاہ اس بوڑھے عروہ انصاری پہ پڑھی. سیدو غیر سیدو، ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھا اور میان سے تلوار نکال کے عروہ کی طرف بڑھا. جب میرا امام آگے بڑھا تو بطول کے سید بیٹے حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا اور ایک جملہ کہا، سجاد سجاد اتنا بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ابھی میرے چچا نے آواز بلند کی تھی نا کہ آج پرندوں کو بھی آسمان پہ اڑنے کی اجازت نہیں ہے، نامحرم راستہ خالی کر دیں، جو چھت سے ہے وہ نیچے اتر آئے. یہ نامحرم ہو کر اور یہ باہر بوڑھا کیسے آ گیا؟ تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے سجاد یہ ہمارا دیوانہ ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہماری عظمت کو جانتا ہے، یہ آیت تطہیر کی وراثت کو جانتا ہے، یہ جس نے حالت رکوع میں زکات دی تھی اس علی کا قصیدہ پڑھتا ہے. ہاں عزادارو، تو پڑھتا ہے تو کیا ہوا؟ یہ باہر کیوں آ گیا؟ کہ اسے تو کچھ نظر بھی نہیں آتا. حسین نے کہا، معلوم ہے آپ کے امام نے کیا کہا؟ اسے نظر آتا ہو نہ آتا ہو،
کہیں میری کسی بہن کی نگاہ اس ماں محرم پہ نہ پڑ جائے، میں کہوں گا ہائے سید سجاد، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ دو لمحے عزادارو، 9 محرم آئی، دور دور کے خیمے قریب لائے گئے۔ قریب لانے کے بعد امام حسین نے کہا اب ہم پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم سب سے الگ الگ مل سکیں، تم بھی عبادت کرو ہم بھی عبادت کرتے ہیں۔ عزادارو، اتنے میں تاریخ بتاتی ہے کہ 2 صحابی حسین آدھی رات میں خیمے کے پیچھے کچھ آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ سید سجاد غش کے عالم میں پڑے ہوئے تھے۔ جب ان کے بولنے کی آواز عابد بیمار کے کانوں تک پہنچی تو چٹائی پر لیٹے ہوئے اپنے وقت کے علی سید سجاد نے اپنی تلوار کو تلاشنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا سجاد بے چینی کیسی ہے؟ کہا نا محرموں کی آواز ہماری سید زادیوں کے خیمے میں آ رہی ہے، کہا یہ چاہنے والے ہیں، یہ اپنی جان دینے کے لیے ہم پہ آئے ہیں۔ تو سید سجاد نے کہا ان نا محرموں کی آوازوں کو خاموش کر دو۔ کہا یہ ہمارے دیوانے ہیں، سیدانیوں کی عظمت جانتے ہیں، اپنی نگاہیں جھکائے رکھتے ہیں۔ اس دن قیامت آ جائے گی جس دن یہ آگ بھر کے کسی سید زادی کو دیکھ لے۔ ایک مرتبہ جب زیادہ بات کی تو حسین نے عجیب جملہ کہا، آج شب عاشور ہے، آج میری امامت ہے، کل کا دن گزرنے دے، شام غریبہ ہوگی، شام غریبہ ہوگی، تو امام ہوگا، سید زادیاں ہوں گی، سکینہ کے بندے ہوں گے، زینب کی چادر ہوگی، آنا محرموں کا ہجوم ہوگا، جلتی ہوئی مشالیں ہوں گی، ادھر کی بیویاں ادھر، ادھر کی بیویاں ادھر۔ ہاں بس 2 لمحے عزادارو، بس 2 لمحے، زیادہ زحمت نہیں، 2 لمحے عزادارو۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ 7 خیمے تھے سیدانیوں کے۔ پہلا خیمہ جلا تو بیبیاں دوسرے خیمے میں، دوسرا خیمہ جلا بیبیاں تیسرے خیمے میں، تیسرا خیمہ جلا بیبیاں چوتھے خیمے میں، چوتھا خیمہ جلا بیبیاں 5ویں خیمے میں۔ جب 6واں خیمہ بھی جل گیا تو بیبیاں ایک جگہ جمع ہوئی۔ 36 نیزے برداروں نے جنہوں نے آگ لگائی تھی ہاتھ میں نیزہ لیا۔ نیزہ لینے کے بعد میں مر جاتا اگر ریاض المصائب میں اپنی آنکھوں سے یہ روایت نہ پڑتا۔ چاروں طرف سے نیزے برداروں نے سیدانیوں کو گھیرنا شروع کیا، ہاتھ سے نیزہ لیتے تھے، سید زادی کے سر پہ مارتے تھے۔ اب جب نیزہ اٹھاتے تھے تو سر سے چادر اتر جاتی تھی، طرف کے بی بی کہتی تھی اے غازی عباس میرے سر سے چادر چھین گئی۔ عباس کا لاشا فرات کے کنارے تڑپنے لگا۔ ہاں 2 لمحے عزادارو، اللہ جانے، مجھے نہیں پتا کہ شاعر کے، مجھے نہیں معلوم کہ کس شاعر کے یہ 2 مصرے ہیں، مگر پوری مسدس کے درد ایک طرف اور یہ 2 مصرے ایک طرف۔ جب مصائب خطیب پڑھتے ہیں تو یہی تو پڑھتے ہیں نا کہ کربلا سے لے کر شام تک سید زادیوں کو رسیوں میں باندھ کے لے جایا گیا، مگر شاعر کہتا ہے کہ رسیوں میں باندھ کے تو لے جایا گیا مگر سیدانیاں زندہ نہیں تھی۔ وہ چلتی پھرتی لاشیں تھیں۔ لو مصائب سن لو عزادارو، 2 مصرے بھائی میرے لیے بھی دعا کرنا۔ کیا قیامت کے 2 مصرے دیے ہیں مصائب کے کہ لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئی۔ لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر
लिए फिरो सैदानियां, तो घर से निकलते ही मर गई। उन सैदानियों के झुरमुट में चादरें छिनने के बाद हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, अल्लाह जाने कौन शेर दिल बीबी थी जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उस 7वें खेमे में पहुंची जहां मेरा 23 बरस का बीमार इमाम गश के आलम में पड़ा था। जाकर आस्तीन पलटी, पलटने के बाद अबू तुराब की बेटी ने तुराब के सीने पे घुटना रखा और एक मर्तबा अबू तुराब के पोते के माथे पर हाथ रख के कहा, सज्जाद ज़ैनब आ गई। अज़ादारों, सज्जाद की आंख नहीं खुली। फिर कहा, सज्जाद अली की बेटी बुला रही है। कोई आवाज नहीं आई। सज्जाद तुझे ओन की मां बुला रही है। कोई आवाज नहीं आई। सज्जाद तुझे अब्बास की बहन बुला रही है। कोई आवाज नहीं आई। तो एक मर्तबा का, सज्जाद तुझे 18 भाइयों की लावारिस बहन बुला रही है। जज़ाकल्लाह मातम करना अज़ादारो। सज्जाद तुझे 18 भाइयों की लावारिस बहन बुला रही है। अभी तो मुझे 36 मुसलमान बस्तियों से बिना चादर के गुजरना है। सज्जाद आंख खोलो। जब कोई आवाज नहीं आई तो जनाबे ज़ैनब ने अपनी आस्तीन को ऐसे पलटा जैसे अली अकबर के कलेजे से बर्ची का फल निकालते हुए हुसैन ने पलटा था। आस्तीन को पलट के सीने पे हाथ रख के जनाबे ज़ैनब ने कहा, सज्जाद तुझे तेरी दादी फातिमा के हक का वास्ता। जैसे ही दादी का नाम सुना बीमारे करबला की आंख खुली। जब आंख खुली तो पहली मर्तबा अपनी मुकर्ररात सैयदजादी को बिना चादर के देखा। ओ मेरे गैरतदार इमाम ने अपने हाथ फैलाए, आंखों पे रख के कहा, ए फूफी अम्मा आपकी चादर कहां है? कहा बेटा वो तो छिन गई। कहा मेरा अब्बास कहां है? कहा बाजू कर गए। अली अकबर कहां है? कहा बर्छी लग गई। बस दो लम्हे। सज्जाद मेरे बीमार भतीजे, अब तुम इमाम वक्त हो, इमाम जमाना हो। तुमसे मसला पूछ रही है आज अली की बेटी, बताओ जल के मर जाए या बाहर जाए? अज़ादारों, आज एक मसायब का है वो हिस्सा जो अल्लामा इब्ने हसन नौनहवी ने कभी 80 साल पहले कलकत्ते की गोल कोठी में पढ़ा था। और मेरे नाना मरहूम अल्लामा फिरोज हैदर साहब के वालिद ने, मैंने कई बार उनकी कई बातें बयान की हैं, वो बयान करूंगा। और यहां ही रब्ते मसायब तो कहते थे कि उस जमाने में जब, जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे, अल्लामा इब्ने हसन नौनहवी ने मसायब का ये टुकड़ा पढ़ा था तो उन्होंने गोल कोठी की दरो दीवार से ऐसा लगा था जैसे खून टपक रहा हो। मालूम है क्या जुमला था? का लोग शामे गरीबा जब पढ़ते हैं, सकीना के कानों के बुंदे किस तरह छिने। ये तो पढ़ते हैं, मगर हुसैन की अंगूठी किस तरह निकाली गई। हाय 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 हाय। अज़ादारों, बस 2 लम्हे, ये 2 बाप और बेटी का शामे गरीबा का 2 लम्हे मैं मुकम्मल नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ना मुझसे पढ़ा जाएगा ना आपसे। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि जलते हुए खेमे से निकलकर एक 5 साल की बच्ची जब आगे बढ़ी तो बाबा हुसैन का कातिल सकीना के करीब पहुंचा। एक मर्तबा करीब पहुंचने के बाद उसने देखा कि सकीना के कान में बूंदे हैं। जालिम की नीयत खराब हुई और एक मर्तबा कहा, तू कौन बच्ची है? कहा मेरा बाबा हुसैन है। कहा अच्छा तेरा नाम सकीना है, मैंने सुना है। सकीना तेरे बुंदे बड़े कीमती मालूम होते हैं। सकीना ये बुंदे मुझे दे दो। एक मर्तबा सकीना ने कहा, ए कातिल मुझे हाथ न लगाना, मैं खुद सखी दादी की सखी पोती हूं। अपने हाथ से तुझे बुंदे उतार के देती हूं, मगर बड़ी देर
تک سکینہ نے کانوں سے بوندے اتارنے کی کوشش کی، مگر جب بوندے نہ اتر سکے تو سکینہ نے ایک جملہ کہا، اے شم مجھے بوندے اتارنے نہیں آتے، یہ تو عید کے روز میرے چچا عباس نے میرے کانوں میں پہنائے تھے۔ ظالم نے اپنے ہاتھ بڑھانے کے بعد کانوں تک لے گیا، اب جو گھسیٹا تو سکینہ کے کانوں کا لہو سکینہ کے کرتے پہ بہنے لگا۔ آواز دی، اے چچا نہ پانی ہے نہ بوندے ہے۔ آئے 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 ہاں، دو لمحے بھائی، دو لمحے، مجھے پتا ہے روکو بھائی، دو لمحے بس، دو لمحے علامہ، روک کے بھائی، دو لمحے بس، دو لمحے۔ سکینہ کے کانوں کے بندے تو چھننا سب بتاتے ہیں، علامہ ابن حسن نوریروی کہتے مگر یہ نہیں بتایا کہ حسین کی آنکھ و ہاتھ کی انگوٹھی کیسے چھنی۔ کہتے ہیں کہ سکینہ وہیں جا رہی تھی جہاں سے الیہ الیہ کی آواز آ رہی تھی کہ ایک مرتبہ ایک شقی کی نگاہ حسین پہ پڑی جو بن سر کے تھا، ایک مرتبہ حسین کے ہاتھ پہ دیکھا تو قیمتی انگوٹھی تھی۔ ظالم نے حسین کے ہاتھ سے بڑی کھینچنا چاہی، جب نہیں اتر سکی تو ایک پتھر نیچے رکھا۔ نیچے رکھنے کے بعد مجھ سے نہ پوچھو کہ کیا ہو گیا، ایک دکھیاری ماں کی آواز، اے نہر الخما میرا بچہ ہے بے خطا، اے دشت کربلا